اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ مدینہ کا مسافر کے 15 حروف کی نسبت سے چلنے کی 15 سنتیں اور آداب۔ نمبر 1، پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت 37 میں ارشاد رب العباد ہے، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچائے گا۔ نمبر 2، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتب المدینہ کی مطبوع 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 78 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، ایک شخص 2 چادریں اوڑھتے ہوئے اترا کر چل رہا تھا اور گھمنڈ میں تھا، وہ زمین میں دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک دھستا ہی جائے گا۔ نمبر 3، سرور کائنات شہنشاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات چلتے ہوئے اپنے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑ لیتے۔ نمبر 4، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلتے تو کسی قدر آگے جھک کر چلتے، گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔ نمبر 5، گلے میں سونے یا کسی بھی دھات یعنی میٹلز کی چین ڈالے، لوگوں کو دکھانے کے لیے گریبان کھول کر اکڑتے ہوئے ہرگز نہ چلیں کہ یہ احمقوں، مغروروں اور فاسقوں کی چال ہے۔ گلے میں سونے کی چین پہننا مرد کے لیے حرام اور دیگر دھاتوں یعنی میٹلز کی بھی ناجائز ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی روک ٹوک نہ ہو تو راستے کے کنارے درمیانی رفتار سے چلیں، نہ اتنا تیز کہ لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں کہ دوڑ کے کہاں جا رہا ہے، اور نہ اتنا آہستہ کہ دیکھنے والے کو آپ بیمار لگیں۔ امرد کا ہاتھ نہ پکڑیں، شہوت کے ساتھ کسی بھی اسلامی غاری کا ہاتھ پکڑنا یا مصفر کرنا یعنی مات ملانا یا گلے ملنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 7، راہ چلنے پر پریشان نظری یعنی بلا ضرورت ادھر ادھر دیکھنا سنت نہیں، نیچی نظر کیجیے، پروقار طریقے پر چلیے۔ حضرت سیدنا حسان بن ابی سنان علیہ رحمۃ اللہ نماز عید کے لیے گئے، جب واپس گھر تشریف لائے تو ایوب کی بیوی کہنے لگی، آج کتنی عورتیں دیکھیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش رہے، جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا، گھر سے نکلنے سے لے کر تمہارے پاس واپس آنے تک میں اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کی طرف دیکھتا رہا۔ سبحان اللہ والے راہ چلتے ہوئے بلا ضرورت بالخصوص بھیڑ کے موقع پر ادھر ادھر دیکھتے ہی نہیں کہ مبعدہ یعنی ایسا نہ ہو شرعاً جس کی اجازت نہیں اس پر نظر پڑ جائے۔ یہ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ کسی عورت پر بے اختیار نظر پڑ بھی جائے اور فوراً لوٹا لے تو گناہ گار نہیں۔ نمبر 8، کسی کے گھر کی بالکونی یا کھڑکی کی طرف بلا ضرورت نظر اٹھا کر دیکھنا مناسب نہیں۔ نمبر 9، چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں یا احتیاط کیجیے کہ جوتوں کی آوازیں نہ ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جوتوں کی دھمک پسند نہ تھی۔ نمبر 10، راستے میں 2 عورتیں کھڑی ہوں یا جا رہی ہوں تو ان کے بیچ میں سے نہ گزریں کہ حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ نمبر 11، راہ چلتے ہوئے کھڑے بلکہ بیٹھے ہونے کی صورت میں بھی لوگوں کے سامنے تھوکنا، ناک سنکنا، ناک میں انگلی ڈالنا، کان کھجاتے رہنا، بدن کا میل انگلیوں سے چھڑانا،
پردے کی جگہ کو جانا وغیرہ تہذیب کے خلاف ہے۔ نمبر 12، بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ راہ چلتے ہوئے جو چیز بھی آڑے آئے اسے لاتے مارتے جاتے ہیں۔ یہ قطعاً غیر مہذب طریقہ ہے۔ اس طرح پاؤں زخمی ہونے کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ نیز اخبارات یا لکھائی والے ڈبوں، پیکٹوں اور منرل واٹر خالی بوتلوں وغیرہ پر لات مارنے بے ادبی بھی ہے۔ نمبر 13، پیدل چلنے میں جو قانون خلاف شرع نہ ہو ان کے پاسداری کیجیے۔ مثلاً گاڑیوں کے آمد رفت کے موقع پر سڑک پار کرنے کے لیے میسر ہو تو زیبرا کراسنگ یا اوور ہیڈ پل استعمال کیجیے۔ نمبر 14، جس سمت سے گاڑیاں آ رہی ہوں اس طرف دیکھ کر ہی سڑک عبور کیجیے۔ اگر آپ بھی سڑک پر ہوں اور گاڑی آ رہی ہو تو بھاگ پڑنے کی بجائے وہیں کھڑے رہ جائیے کہ اس میں حفاظت زیادہ ہے۔ نیز ریل گاڑیاں گزرنے کے اوقات میں پٹریاں عبور کرنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ ریل گاڑی کو کافی دور سمجھ کر گزرنے والے کو جلدی یہ ریل خالی میں کسی تار وغیرہ میں پاؤں الجھ جانے کی صورت میں گرنے اور اوپر سے ریل گاڑی گزر جانے کا خطرے کو پیش نظر رکھنے چاہیے۔ نیز بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پٹری سے گزرنا ہی خلاف قانون ہوتا ہے، خصوصاً اسٹیشنوں پر ان قانون پر عمل کیجیے۔ نمبر 15، عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت سے حتی الامکان روزانہ پون گھنٹہ ذکر درود کے ساتھ پیدل چلیے۔ انشاءاللہ عزوجل صحت اچھی رہے گی۔ چلنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ شروع میں 15 منٹ تیز قدم، پھر 15 منٹ درمیانہ، آخر میں 15 منٹ پھر تیز قدم چلیے۔ اس طرح چلنے سے سارے جسم کو ورزش ملے گی۔ انشاءاللہ عزوجل نظم انہضام یعنی ہاضمہ درست رہے گا، دل کے امراض اور دیگر بھی بے شمار بیماریوں سے بھی انشاءاللہ عزوجل حفاظت ہوگی۔ ادارہ سنتیں سیکھنے کے لیے مکتوب المدینہ خیر مطلوب الکتاب نمبر 312 صفحہ پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 اور نمبر 2 120 صفحہ کی کتاب سنتیں اور آداب ہدایت حاصل کیجیے اور پڑھیے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں پر سفر بھی ہے۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جزاک اللہ خیرہ۔